السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے تجوید کے آسان ترین اور مختصر قواعد کے ساتھ دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، ہم یہاں پر نون مشدد کی وجہ سے، کیونکہ نون کے اوپر تشدید آ گئی ہے، یہاں پر ہم ایک الف کے جتنا رکیں گے۔ ومن نعمر، میم مشدد کی وجہ سے یہاں پر پھر میم مشدد کا غنہ کریں گے، ایک الف کے جتنا یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ ومن نعمر، نعمرہ، جلدی سے اس کو نعمر ہونی پڑیں گے۔ ومن نعمرہ، ہو کو لمبا نہیں کریں گے۔ ننکسہ، ہو کو لمبا نہیں کریں گے۔ ننکسہ فی الخلق، یہاں پر تا کا وقف آیا، اب یہاں پر تا وقف کی وجہ سے ہم قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ فی الخلق، افلا، لا کو ایک الف کے اتنا لمبا کریں گے، اس کو افلا نہیں پڑھیں گے، افلا پڑھیں گے۔ افلا یعقلون۔ اس آیت نمبر 68 کو ہم وقفے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ آیت نمبر 69 کو اب ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وما، ما کو ایک الف جتنا لمبا کریں گے۔ علم، نا ہو، نا کو کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے جتنا کھینچیں گے۔ علمناہ، ہو کو نہیں کھینچیں گے۔ علمناہ شین کے جب آئیں گے اوپر تو شین کے حرف کے اوپر ہماری آواز پورے منہ میں پھیلنی چاہیے، شین کو ہم موٹا نہیں پڑیں گے۔ شی، آگے آئین کی آواز کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو حلق کی طرف لے جائیں گے نرمی سے۔ شیرا، شیرا، را کو لمبا نہیں کریں گے۔ شیرا۔ وما، ما کو الف جتنا لمبا کریں گے۔ ینبغی، یہاں پر چونکہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر ہم ایک الف کے جتنا رکیں گے۔ ینبغی لہ، لا کے جو ہا ہے اس کے اوپر وقف کرنے کے لیے ہا کے اوپر اپنی آواز کو ختم کریں گے۔ ینبغی لہ، ان ہوا، ہوا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ حرکات ہیں۔ الا، لام کو رکاوٹ سے پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے اور ایک الف کے جتنا اس کو لمبا کریں گے۔ الا ذکروں، ذک، کاف نرمی سے پڑھیں گے۔ روں، اب دو پیش کی تنوین کو واو کے اندر ملائیں گے کیونکہ یہ یرملون کا قاعدہ ادھر اس کو کہتے ہیں۔ ذکروں وقرآن مبین، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ آ کو ایک الف کی جتنا لمبا کریں گے، دو پیش کی تنوین کو میم مشدد کی وجہ سے یہاں پر ایک الف کے جتنا ہم رکیں گے۔ قرآن، قرآن مبین۔ اب اسی آیت نمبر 69 کو ہم وقفے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما علمناہ الشعر، علمناہ الشعر۔ وما ينبغي له، ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ آیت کا آخری لفظ جو ہے وہ ہم 3 یا 4 الفاظ تک کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت کے اصول میں سے آتا ہے۔ ویسے اور اگر آیت کے اندر وقف آ جائے تو جیسے یہ لہو آیا، تو اگر ہم نے اس کو ہا پر اپنی آواز کو ختم نہ کرنا ہو، یہ وقفے جائز نہ ہوتا، ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہوتا، تو پھر ہم اس کو پڑھتے وَمَا يَنبَغِي لَهُ، تو اس کو بھی ہم وقف کے اندر بھی آیت کو آخری لفظ کو جو ہے نا آخری علامت کو کھینچ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے اس کا ہا کے اوپر اپنی آواز کو ختم کی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے
यंबगी लह ہاں کے اوپر اپنی آواز کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق کو آسان فرمائے، اس لیے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق دیا گیا۔ اگر ہم جان بوجھ کر تجوید نہیں سیکھیں گے تو یہ ہم کفر کی غلطی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر دین کے لیے وقت نکالنے والا بنائے اور کوشش کرنے والا بنائے اور اس کوشش کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔